فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کی کہ ان 10 شبوں کی مجالس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور بجائے ایک عشرہ کے ہم اس کو 2 خمسے سمجھیں گے، جس میں ایک کا تعلق خالصتاً چونکہ ہمارے چوتھے امام ہمارے مولا اور آقا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے، تو مناسب ہے کہ انہی کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں، ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کی حیدر طیبہ کا تذکرہ ہو. انشاءاللہ کل کی گفتگو ہو چکی اور مزید آج کی ملا کر 4 اور تقاریر اس سلسلے کی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے حسب معمول ایک فقہی مسئلہ جو میں نے کل سٹارٹ کیا تھا اس کو بھی آج تھوڑا سا اور مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، بات یہاں تک ہوئی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم میراث یا وراثت کے مسائل پر کچھ ابتدائی خاکہ جو ایک مومن کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ فقہی مسئلے کے طور پر شیئر کریں گے، اور اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ جو اصل میں میراث کے مسائل ہیں وہ اتنے طولانی اور اتنی تفصیلی ہیں کہ اگر ہم باقاعدہ کتاب میراث کو کھول کر بیٹھیں تو 10 کی 10 پہلے سے مکمل ہو جائیں، اور ایک گھنٹہ بھی اگر ہم فقہ کے موضوع پر بات کریں گے تو جو ہے مکمل نہیں ہوں گے. لہٰذا خواہش صرف یہ ہے کہ ایک ڈائیگرام ایک آپ کے ذہن میں آ جائے. خلاصہ کلام یہ تھا کل کی گفتگو کا اور کل کے مسئلے کا، اور پھر اس کو بہت آگے بڑھا دوں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے 100% مال کا مالک ہے،
اور انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو شریعت نے اس کے وارث مقرر کیے ہیں، ان وارثوں کو جو مال ملتا ہے دیٹ از کالڈ میراث، اسے میراث کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی میں کوئی چیز کسی کو دیتے تو وہ کبھی بھی میراث نہیں کہلاتی، نہ میراث بنتی ہے، نہ میراث کے احکام اس پر آتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ بھئی میں اپنی زندگی میں ہی اپنی میراث تقسیم کر دوں، اپنے بچوں کو میراث دے دوں، تو وہ بے شک جو دینا ہے دے دے، لیکن اس میں کوئی الگ سے قانون نہیں چلتا، وہ اس کا اپنا مال ہے، وہ جس طرح سے چاہے دے سکتا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے شریعت اس کو میراث ماننے کو تیار نہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صاحب انسان اپنی زندگی میں 100% مال کا مالک ہے، زندگی کے بعد کیا؟ مرنے کے بعد انسان اپنے کتنے مال کا مالک ہے؟ تو دو جوابات آئے تھے پبلک سے کہ صاحب ایک یہ ہے کہ وہ ایک ہی جواب آیا تھا بلکہ کہ وہ 0% کا مالک ہے، وہ کسی اپنے مرنے کے بعد کسی مال کا مالک نہیں ہے۔ اور شاید یہ خیال ہو کہ نہیں بھائی مرنے کے بعد بھی جس طرح دنیا میں جو کلچرز چلتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ برٹش لاء کی اگر بات کریں، امریکن لاء کی بات کریں، تو وہاں پر انسان کو مرنے کے بعد بھی 100% مالک مانا جاتا ہے، یعنی وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا 100% مال مثال کے طور پر میری بیوی کو دے دینا، یا مثلا میرے بچوں کو دے دینا، یا مثلا میرے بچوں نے میرا خیال نہیں رکھا، میری بیوی مر چکی ہے، میرا سارا کا سارا مال جو ہے وہ فلاں چرچ کو دے دینا یا ہاسپٹل کو دے دینا۔ اور ایسی اخبارات میں خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ ظاہراً ایک تو کافی وقت ہو گیا اس بات کو بھی، کئی سال گزر گئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے خبر پڑی تھی انگلینڈ کے حوالے سے کہ کسی نے مرنے کے بعد اپنی بلی کو 100% مال کا مالک بنایا تھا۔ ہاں واقعی یہ خبر چھپی تھی اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ تو اس وقت کافی لمبی رپورٹ میں نے پڑھی تھی جو انگلینڈ سے آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ اس بلی کا خیال رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے افراد تھے جن کو گورنمنٹ نے امپلائی قرار دیا تھا کہ بھئی بلی تو خود اپنے مال کروڑ پتی تھا وہ انسان، تو اب بلی تو اپنی مال کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتی، لہٰذا اس بلی کا ایک نوکر ہوگا جو اس کا مال کا حساب کتاب رکھے گا، بلی کا ایک نوکر ہوگا جو بلی کے کھانے پینے کا حساب کتاب رکھے گا، ایک نوکر ہوگا جو بلی کی خوبصورتی کا خیال رکھے گا۔ اب کیونکہ ساری بلی کروڑ پتی ہے تو سارے انسان اس بلی کے نوکر بن کے جو ہے خدمت کر رہے ہیں اور اس بلی سے تنخواہ پا رہے ہیں۔ تو وہاں ایک لاء ہے جو انسان کو مرنے کے بعد 100% مال کا مالک سمجھتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے 100% مال میں تصرف کر سکتا ہے اپنے مرنے کے بعد کہ میرے مرنے کے بعد میں اگر 100 روپے چھوڑ کے گیا تو 100 کے 100 کا جو یوسیج ہوگا وہ یہ ہوگا۔ اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ اسلام کے اعتبار سے مرنے کے بعد اپنے 100% مال کے مالک ہیں یا 0% کے؟ تو جواب میں نے عرض کیا تھا کہ نہ 100% مال کا مالک ہے انسان اسلامی قانون کے اعتبار سے، نہ 0% کا، بلکہ انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے 1/3 مال کا مالک ہے۔ 1/3 ایک تہائی، سلس جو بھی آپ کہہ لیں، 33.33%۔ لیکن یہ 1/3 اسی وقت مرنے والے کے مطابق استعمال ہوگا جب وہ مرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کر کے جائے۔ اگر وہ مرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کر کے نہیں جاتا، کچھ کہہ کے نہیں جاتا، تو پھر سارا کا سارا مال جو ہے وہ شریعت کے قانون کے مطابق ہی وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس جگہ پر خرچ ہو جہاں وہ چاہتا ہے، مرنے والا خود، تو اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر کے جا سکتا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص 300 روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ 300 کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، لیکن 100 روپے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ 100 روپے میں سے 10 روپے مثال کے طور پر امام بارگاہ میں دے دینا اور 10 روپے سے جو ہے وہ فلاں کام کروا دینا وغیرہ وغیرہ۔ 1/3 کا انسان مالک ہے، and that 1/3 is called وصیت، یعنی یہ جو مال پہ آپ تصرف کریں گے اس کے لیے طریقہ کار ہوگا وہ ہوگا وصیت، جس کو آپ ول بھی کہتے ہیں آج کل انگریزی میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ذہن گرامی کہ مرنے کے بعد جو نیکی کرنا ہے اور مرنے سے پہلے نیکی کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سنا دوں یہاں پر، بڑے کام کی روایت ہے۔ ایک شخص پیغمبر کے دور میں اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد بڑا مالدار انسان ہوگا کہ میرے فلاں باغ کی جو 1 سال کی جو فصل ہے، یعنی جو پروڈکٹ ہے اس کا، کھجوریں جتنی، وہ ساری کی ساری رائے خدا میں صدقہ کر دی جائے۔ آف کورس 1/3 سے کم ہوگا، اس کے 10-15 باغ ہوں گے، بڑا مالدار آدمی ہوگا۔
اور اس نے درخواست کی پیغمبر اکرم سے کہ یا رسول خدا آپ میری اس وصیت پہ عمل کروائیے گا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ پیغمبر نے اس کی درخواست کو قبول فرمایا، وصی بنایا اس نے پیغمبر اکرم کو۔ مرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو جس فرد کو ذمہ دار بناتا ہے اسے کہتے ہیں وصی۔ پیغمبر نے یہ جو ہے وہ خود کریم تھے، رحیم تھے، رحمت للعالمین تھے، اس کی اس بات کو پیغمبر نے ایکسیپٹ کیا کہ اوکے آئی ول ٹیک کیئر آف دس۔ پورا باغ جو تھا کھجوروں کا اس نے جو ہے وہ کہا کہ صدقہ دی رائے خدا کے اندر، اس کی جو پروڈکٹ پیغمبر اکرم آئے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، جب آئے فصل تیار ہو گئی، پیغمبر نے وہ سارا کا سارا باغ جو ہے وہ رائے خدا میں خرچ کرنے کا انتظام کیا، غریبوں تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ جب سارا باغ تقسیم ہو چکا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے بھیجا ایک فرد کو کہ جاؤ اب جا کے دیکھ کر آؤ کچھ بچ تو نہیں گیا۔ سارا تقسیم کر چکے، کچھ بچ گیا ہوگا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی فیکٹریز میں کام کیا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بلک میں کام ہوتا ہے تو جو ہے وہ ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑے آسانی سے ویسٹیج ہو جاتی ہے، پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اتنا بلک میں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ پورے باغ کی بات تھی اور اس میں چلا گیا ایک شخص، اب وہ بھی پتہ نہیں مجھے صاحب جیسا کوئی تھا، چلا گیا اور جا کے ڈھونڈ کے وہ 15 منٹ واپس آیا، اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں ملا، یہ 2 دانے کھجور کے ملے پورے باغ کے اندر، 2 دانے۔ ایسے تو 20 دانے جو ہے پیروں میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کو 2 دانے کھجور کے ملے، 2 کھجوریں ملے۔ اس نے آ کر یہ بھی اللہ کے رسول کی خدمت پہ دے دی کہ اللہ کے رسول یہ 2 کھجوریں مجھے ملی ہیں، اس کو بھی آپ جو ہے وہ صدقے میں دے دیجئے۔ پیغمبر نے کھجوریں لی، وہ بھی 2 غریبوں کو صدقہ دے دی۔ بات یہاں تک آ کر مکمل ہو جاتی تو آسان تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ بڑے کام کا جملہ، بڑے کام کا فرمایا، جو مرنے والا گیا جس نے پورا باغ راہ خدا میں صدقہ کیا، اس کا ثواب ایک طرف، اگر زندگی میں یہ 2 دانے دیے ہوتے تو ثواب زیادہ ملتا۔ دیکھیں مرنے کے بعد تو بڑا آسان ہے نا، پھر تو میرے پیسہ کا ایک پیسہ ہی میرے کام کا نہیں، پھر تو میں کسی کو ہی مالک بنا دوں۔ جب مجھے پتہ چل گیا کہ اب مجھے سنگل پینی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک فلس کی ضرورت بھی نہیں، درہم تو بہت دور کی بات ہے، اب تو مجھے ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، ختم ہو گیا۔ تو اسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ حلوائی کی دکان پر نانا جان کا فاتحہ، تو بڑا آسان ہے۔ عزیزان گرامی، آج جب مجھے پتا ہے کہ کل مجھے خوراک کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کل مجھے لباس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کل مجھے علاج معالجے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کل میرے بچوں کی فیس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بجلی کے بل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لین دین کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تب انسان کی جیب میں حوصلہ ہو کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر رائے خدا میں کچھ خرچ کرے، اس کا مقام اور ہے۔ تو ضرور وصیت کیجئے، میں انکار نہیں کرتا، بلکہ بعض روایتوں میں معصومین نے مومن کی نشانی قرار دی ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں جو رات کو سوئے اور اس کا وصیت نامہ اس کے سرانے نہ رکھا ہوا۔ صحیح عرض کر رہا ہوں، بعض روایتوں میں بڑی سختی کے ساتھ تاکید ہے، بس اس کو واجب نہیں کیا شریعت میں کہ انسان گناہگار بننا شروع ہو جائے، ورنہ ائمہ تحریر کی احادیث کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک مومن ہو اور اس کا وصیت نامہ تیار نہ ہو، اس نے سوچا نہ ہو میں مرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ یعنی وصیت نامہ تیار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے مرنا ہے۔ تم کیسے مولا کے ماننے والے ہو جس تب تک یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے مرنا ہے؟ تو وہ مومن نہیں جس کا وصیت نامہ تیار نہ ہو۔ تو وصیت ضرور کیجیے، ہونی چاہیے وصیت ہر ایک کی، جو آپ چاہے اس میں لکھیں بہرحال۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وصیت آپ نے لکھ دی تو وہ قرآن کی تحریر بن گئی، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، بالکل آپ کو اختیار ہے۔ آج آپ نے سوچا کہ میرے مرنے کے بعد مثلا میرا مال وہاں جانا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، 1 سال کے بعد آپ کو کچھ اور خیال آیا، آپ نے کہا نہیں صاحب میرے مال کا حصہ ادھر جانا چاہیے، آپ چینج کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی۔ اپنے بچوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، دوستوں کو دیں، خدمت گزاروں کو دیں، مسجد امام بارگاہ کو دیں، اسکول کالجز کو دیں، ہاسپٹل کو دیں، یتیم خانے کو دیں، کچھ بھی دیں، کتابیں چھپوا دینا، ثواب جاریہ کروا دینا، یہ کروا دینا، وہ کروا دینا، لیکن کروا دینا اور ہے، کر دینا اور ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک حد تک ہم نے بات پھر آگے بڑھائی، انشاءاللہ مزید کل اس حوالے سے اور آپ بات کو آگے بڑھائیں گے وراثت کے احکام کے حوالے سے، تاکہ کچھ بنیادی باتیں مزید جو ہے وہ کلیئر ہوں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں اس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس آیت کے حوالے سے بھی کچھ رائز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور چوتھے امام کی حید طیبہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کروں گا۔ ارشاد رب العزت ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں امام قرار دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے جعل کیا ان کو ہم نے سٹیٹس دیا، اپ گریڈ کیا، أَئِمَّةً، اور ایسا امام جو یہدون بامرنا، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب قرآن کی تفاسیر کو دیکھا جائے، اہل بیت کی تاریخ کو دیکھا جائے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور ان الفاظ میں بڑے معانی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بطور خاص جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ان انبیاء کرام کے بارے میں، اور کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے امام قرار دیا، اور ان کا کام یہ ہے امام بننے کے بعد کہ یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ امر کیا ہے بھائی؟ یہ لفظ امر جو استعمال ہوا، یہ بڑا اہم، السلام علیکم، بہت اہم لفظ ہے، بڑا گہرا لفظ ہے، اور قرآن نے مختلف جگہ پر اس لفظ امر کو استعمال کیا ہے۔ بڑی گہرائی ہے اس کے اندر، بڑی وسعت ہے اس لفظ کے اندر۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا، ظاہراً جب میں رمضانوں میں آیا تھا آپ لوگوں کے پاس، آج سے 1.5 سال پہلے تقریباً، شاید اس وقت بھی آیت آئی، مجھے نہیں یاد آ رہا کہ آیت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، اس لیے کہ اس وقت ہمارا عنوان تھا یا ایھا الذین آمنو، اور جتنی آیتیں لفظ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ استعمال شروع ہو رہی تھی، ان آیتوں کو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میرے خیال میں یہ بات ہے۔ تو انہی میں ایک آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، لفظ امر یہاں پر پھر آ گیا۔ اب غور فرمانے، اب دیکھیں امر کے استعمال پھر ان کے معنی پر ہم آتے ہیں۔ واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اولی ان اختیار، صاحب اختیار۔ سورہ مبارک قدر کے اندر جو رمضان کے مہینے میں عام طور پر ڈسکس ہوتا ہے، پورا سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بات کو بڑھاتے بڑھاتے جب شب قدر کی وضاحت کر رہا ہے پروردگار، تو وہی جملہ استعمال کر رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ نا اللہ الفاظ کا آپ اتار چڑھاؤ تو دیکھیں، تنزل الملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، ابھی کیا ہے روح؟ ہم تو بڑے آسانی سے ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، روح الامین، اور پروردگار جانتے ہیں ممکن ہے یہی ہو، ہم انکار نہیں، کوئی ضد نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں، باذن ربہم۔ اب مجھے نہیں پتا میں کتنی وضاحتیں کروں اور کتنی گہرائی میں لے کر جاؤں، اس لیے کہ بہرحال اذن اور اجازت اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، دونوں کی ایک ہی میننگ سمجھ میں آتے ہیں، اذن لینا یا اجازت لینا، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اذن اور اجازت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کام کرنے سے پہلے پرمیشن لی جائے اسے کہتے ہیں اذن، کام کرنے کے بعد پرمیشن لی جائے اسے کہتے ہیں اجازت۔ اگر آپ کمرے سے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں اندر آ جاؤں، آپ کی اجازت ہے، وہ اجازت نہیں، وہ اذن ہے۔ اور آپ کمرے کے اندر آگے کہ آپ کی اجازت سے، جی ہاں اب اجازت ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اذن سے نازل ہوتے ہیں، پروردگار کہتا ہے تو جاتے ہیں، پروردگار کی پرمیشن لے کر پھر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، لفظ کل کے ساتھ امر کو استعمال کیا، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، بہت ساری دلیل ہیں، سب سے بڑی دلیل ہے سورہ مبارک قدر اور قرآن کا یہ قدر والا سورہ زمانے کے امام کے وجود مقدس پر، کہ اگر نازل ہونے والے نازل ہوتے ہیں تو یا دنیا کا کوئی اولی الامر دعویٰ کرے کہ ہاں میرے پر نازل ہوتے ہیں، جن کو ہم صاحب امر کہتے ہیں نا آج کل بادشاہوں کو، بہت سارے بنے ہوئے ہیں اولی الامر،
اسلامی ممالک کے بادشاہ سعودی عرب ہے اور پتہ نہیں ادھر جو بھی، خیر میں نام دینے سے غرض نہیں کسی سے، یا تو کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں، یا پھر ہماری بات مانو کہ آج بھی ایک اولی الامر پردہ غیبت میں ہے جس پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ غور فرمائیں ذرا محترم، تو لفظ امر کہاں کہاں پر استعمال ہوا؟ اب قرآن کہہ رہا ہے جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ تو اچھا ایک جملہ روایت کا میں آپ کو سنا دوں، رحم اللہ من احیا امرنا، ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر معصومین علیہ السلام نے یہ جملہ استعمال فرمایا، خدا رحم کرے اس شخص پر، خدا اپنی رحمتیں نازل فرمایا اس انسان پر، خدا کرم فرمایا اس انسان پر جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا معصومین سے کیا ہو کہ بابا جب بیٹھو تو ہماری باتیں کرو، ہمارا تذکرہ کرو، ہمارے ولایت کی بات کرو۔ تو وہ جعلناہم ائمۃ، میں اس وقت نہیں جانا چاہ رہا ہوں ان تفاصیل کے اندر، لیکن صرف ایک بات میرا دل چاہتا ہے کہ ایک روایت چھوٹی سی آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ لفظ امر کی گہرائی تک آپ پہنچیں۔ میں تفصیلات پہ جاؤں گا تو بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی، اور بہرحال مجھے اس وقت اطیع اللہ و اطیع رسول کا فرق اس وقت نہیں سمجھانا کہ کیوں ادھر بھی اطیع کا لفظ ہے ادھر بھی اطیع کا لفظ ہے، کیا ساری باتیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ بعد میں۔ لیکن صرف ایک لفظ، ایک شخص آیا مولا امیر کی خدمت میں مقام رہبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، امام امیر المومنین علیہ السلام، خلافت ظاہریہ کا دور ہے، مدینہ چھوڑا ہوا ہے، عراق کی طرف آئے ہوئے ہیں، کوفہ کے نزدیک ایک علاقہ رہبہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا علی میں جو ہے وہ آپ کے ہی اس مملکت کا رہنے والا ہوں اور آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین، اچھا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں ائمہ تحرین کے بارے میں، خود ائمہ کا مزاج بھی ایسا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہر مرحلے پر اعجاز دکھایا ہو، ہر مرحلے پر کرامت ظاہر فرمائی ہو۔ جب لوگوں کے ساتھ رہتے تھے تو عام لوگوں کی طرح سے رہتے تھے، پوچھتے رہے کون ہے دروازے پر، کیا ضرورت ہے امام کو پوچھنے کی کون ہے، معلوم ہے امام کو کون آیا، لیکن پوچھتے تھے کون آیا۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، اگر علم غیب ہوتا تو پھر بہت ساری باتیں نہ ہوتی۔ علم غیب ہے، پروردگار نے جو ہے وہ اٹھا کے رکھا ہے، پردہ علم دیا ہوا ہے، لیکن امام رہتے تھے ظاہری اعتبار سے، ہاں جب موقع آتا تھا تو ضرور اظہار فرماتے تھے۔ یہ اب مجھے اور آپ کو نہیں پتا، دیکھیں ہم اسی لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں دی بھی نہیں جاتی، وہ جو برداشت کر سکتا ہے اس کو دی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب امام کو پتا ہے کہ مجھے اپنے اس علم غیب کا اظہار کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ یہ شخص کہنے لگا یا علی میں آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں اور آپ کی مملکت کا رہنے والا ہوں، مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنا ہے۔ امام نے کہا تو میری مملکت کا رہنے والا نہیں ہے، یعنی اگر آ کے تو کھیلنا چاہتا ہے علی کے ساتھ تو علی تجھے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، سوالات پوچھنا پوچھ لے، آیا ہے بابی مدرود العلم کے پاس تو علم کی خیرات تو ہر ایک لے کر جاتا ہے یہاں سے، لیکن تو سمجھ رہا ہے کہ علی کو تو چیٹ کر سکتا ہے، علی کو تو جو ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے، تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اب مولانا نے سب کچھ بتایا، کہا دیکھ بھائی بات یہ ہے کہ تو جو ہے وہ میرے شہر کا تو نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ کہاں سے ہے۔ یہ کہنا پھر بھی شاید آسان ہے کہ ابو دھابی کا نہیں ہے، لیکن اب دبئی کا ہے کہ شارجہ کا ہے کیا بتا، کوئی آ کے کہے مولانا صاحب میں ابو دھابی کا رہنے والا ہوں اور آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو شاید ممکن ہے اگر میں بہت بڑا ماہر نفسیات ہوں تو کہہ دوں بھائی یہ جو تم الگ سے کہہ رہے ہو نا ابو دھابی کا رہنے والا ہوں، اس کا کوئی گڑبڑ ہے، ابو دھابی کا نہیں ہو، ورنہ سوال پوچھنے سے پہلے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میں ابو دھابی کا رہنے والا ہوں۔ لیکن اب کہاں کیوں مجھے کیا پتا، لین کا ہے کہ شارجہ کا ہے، دبئی کا ہے کہ کہیں اور کا ہے، یہ تو نہیں بتا سکتا، یہ امام بھی بتا سکتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھ تو میرے شہر کا نہیں ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہاں سے آیا ہے، تجھے بھیجا ہے امیر شام نے اور کچھ سوالات لے کر بھیجا ہے، اور اس نے میرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ امیر شام کے پاس روم کے بادشاہ نے کچھ سوالات بھیجے، اور روم کے بادشاہ نے جو سوالات بھیجے وہ یہ کہہ کر بھیجے کہ ان سوالات کے جوابات یا نبی دے سکتا ہے یا اس کا وصی دے سکتا ہے، اور کوئی جانے نہ جانے تیرا امیر جانتا ہے کہ وصی رسول کون ہے۔ اچھا دیکھیے جب انسان کی وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا پھر انسان کو ایسا لگتا ہے برہنہ ہو گیا، پھر کچھ نہیں بچتا انسان کے پاس، وہ تو کمپلیٹلی سرنڈر۔
اس نے ہاتھ پہ ڈال دیا، اللہ کے یا علی ختم ہو گئی بات، اب تو کچھ بچا ہی نہیں میرے پاس بولنے کے لیے. ٹھیک ہے یا علی بات صحیح فرما رہے ہیں، مجھے سوالات کے جواب مرحمت فرما دیں. دیکھیں ائمہ کا جو مزاج ہے، مزاج تربیت اور مزاج تبلیغ، جو مزاج ہدایت ہے، وہ ان ہڈن باتوں میں چھپا ہوا نظر آتا ہے. یعنی امام نے اس کو تو بتا دیا ہے نا، کسی اور کو احساس ہونا، اس کو تو احساس ہو گیا کہ جس کے پاس سے آیا ہوں وہ جھوٹا ہے، جس کے پاس آیا ہوں وہ سچا ہے. اس کو تو احساس دلا دیا امام نے ایک لمحے کے اندر، اس کو احساس ہو بھی گیا. لیکن اب اگلی بات بتانا تھی کہ میرے بعد بھی ایسا مت کرنا کہ اس کے بیٹے کو دوبارہ بنا لو. لہٰذا امام نے کہا جملہ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اب تو آ گیا ہے پوچھنے کے لیے، تو ایک کام کرتے ہیں، تو ایسا کر کہ میرے دونوں بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے، ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لے. یعنی بتلانا یہ تھا کہ میرے بعد یہی میرے بیٹے ہیں جو اس منزل پر فائز ہونے والے ہیں، یہ بھی فائز ہونے والا ہے، یہ بھی فائز ہونے والا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق بھی مت رکھنا، تو جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے. اچھا، اس کی نگاہ انتخاب امام مجتبیٰ پر ٹھہری. اب میں بہت تفصیلی واقعہ، میں بہت، آپ کو شاید لگ رہا ہوگا میں تفصیلی بتانے جا رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے میں کتنا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی سے مکمل ہو جائے. اس کی نگاہ انتخاب مولا امام مجتبیٰ پر آئی. امام مجتبیٰ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر، اس لیے کہ گنجائش ہی نہیں اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی. دو زانوں پر بیٹھ گیا، کہا قبلہ میں آپ سے اپنے سوالات کے جواب پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ پوچھ لے. لیکن پھر ایک بات عجیب امام نے ارشاد فرمائی، کہا کہ جب میرے بابا نے اجاز امامت دکھا دیا، ابھی دل میں کہا میرے خیال میں، جب میرے بابا نے اجاز امامت دکھا دیا تو اب ہم بھی اجاز امامت کیوں نہ دکھا دیں. کہا بھائی ایسا کیا مزہ کہ سوال تو پوچھے اور جواب میں بتاؤں، ایسا کرتے سوال بھی میں بتاتا ہوں اور جواب بھی میں ہی تجھے دیتا ہوں. وہ تو کہنے لگا، اس کو سمجھ میں تو آ گئی تھی کہ یہ کن ہستیوں کے سامنے آ کر میں بیٹھ گیا ہوں. کہا مولا عنایت فرما دیں. اب امام نے سوالات بتانا شروع کیے کہ جو تو سوالات لے کر آیا اس میں پہلا سوال یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ، ایسے امام نے سوالات سے سارے بتائے. پھر امام نے جوابات بتائے. جو آخری سوال تھا، مجھے لفظ امر پر لے کر آنا ہے اس لیے میں آخری سوال پر آ گیا. آخری سوال تھا کہ تیرے بادشاہ نے، تیرے امیر نے سوال جو پوچھوایا ہے اور بادشاہ روم نے جو سوال پوچھوایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے پر حاوی ہیں، ایک کے بعد ایک دوسری چیز پر حاوی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوا، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، لہٰذا میں رکوں گا نہیں، جلدی سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو تفصیل آپ کاؤنٹنگ اب آپ کے ذمہ ہے، آپ لوگ گن لیجئے گا پوری چیزیں. امام نے فرمایا کہ خدا نے سب سے سخت چیز جو بنایا ہے وہ پتھر کو بنایا ہے. آج کی سائنس بھی کہتی ڈائمنڈ از دا ہارڈسٹ ایلیمنٹ، لیکن خیر اب وہ اس دور کا علم ہے اور اس دور کے اعتبار سے امام نے جو ہے وہ مرحلہ وار اس کو بتایا ہے، یا اس جواب کے اعتبار سے جو اس وقت بادشاہ روم کے پاس موجود تھا اس کے اعتبار سے امام نے جواب دیا. فرمایا پروردگار نے سب سے سخت چیز بنایا ہے وہ پتھر کو بنایا ہے، لیکن پتھر سے زیادہ طاقتور پروردگار نے لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ طاقتور خدا نے جو ہے وہ آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ طاقتور پروردگار نے پانی کو بنایا ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. یہ 4 مرحلے مکمل ہو گئے، پتھر، لوہا، آگ، پانی. اب یہاں تک بات تھی اس دنیا کی، اس ارتھ کی. اب امام چوتھے لیول کے بعد جاتے ہیں کہاں پر؟ آسمانوں پہ جا رہے ہیں. فرمایا پانی سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ بادل ہے جو پانی کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے، اور بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جو بادل کو اپنے دوش پر اڑائے پھرتی ہے. یہ 2 اور مرحلے ہوئے جو ایک طرح سے آسمانوں میں گئے. اب آسمانوں سے امام جا رہے ہیں ملکوت کی طرف، آخر کے 4 مرحلے. یعنی امام صرف جواب نہیں دے رہے ہیں، اپنے علم کی حدیں بتا رہے ہیں. جس کو حد ڈھونڈنے کا شوق ہے وہ حدیں ڈھونڈتا رہے، جو آخر کہیں نہ کہیں آ کر محدود کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کہ حدیں کہاں پر ہیں. پہلے 4 مرحلے زمین کی باتیں کی، 2 مرحلے ہواؤں کی یا فضاؤں یا آسمانوں کی باتیں کی. اب 7ویں سے امام اوپر جا رہے ہیں. فرمایا ہوا سے زیادہ طاقتور وہ فرشتہ ہے جسے پروردگار نے ہواؤں کو چلانے پر مقرر کیا ہوا، اور اس فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہیں کہ جو اس فرشتے ہوا کو بھی جو ہے موت سے ہمکنار کر دیں گے. اور ملک الموت سے زیادہ طاقتور خود موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی. سورہ رحمان کل من علیہا فان، تو ملک الموت بھی بچنے والے نہیں ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، جو بچے گا وجہ اللہ بچے گا. آپ ڈھونڈتے رہو وجہ اللہ کون ہے.
غور فرما رہے ہیں یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اچھا فرمایا کہ اس سے طاقتور موت ہے جو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور موت سے زیادہ طاقتور امر خدا ہے جو آئی ہوئی موت کو ٹال دیتا ہے. تو امر اسے کہتے ہیں، اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد موت بھی پلٹ جائے. تو اولی الامر اسی کو کہا جائے گا جس کے پاس کم از کم اتنا اختیار ہو کہ آئی ہوئی موت کو ٹال سکے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یعنی اتنا سمجھ میں آگئے کہ جو امر کی بات ہے یہ بات ہے ان عقائد کی، ان بنیادوں کی کہ جہاں پر پروردگار عالم، پھر پیغمبر اکرم، پھر ائمہ طاہرین، نظام ہدایت جو امر کی ہدایت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. جب اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، اس منزل تک پہنچ جاؤ، تو اب اب آگے بڑھو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے وصیت کی، ہم نے ان کو وحی نازل کی کہ نیکی کرتے رہنا، اقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا. اس آیت کے حوالے سے مزید باتیں کریں گے، لیکن بہرحال میرا وعدہ آپ کے ساتھ ہے چوتھے امام کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ بات کرنے کا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا اپنی خدمت میں کہ چوتھے امام کی حیات طیبہ کو ہم جب ڈسکس کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو امام کی حیات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس کے پہلے حصے کا تعلق ہے امام کے بچپنے سے لے کر واقعات کربلا یا شام غریبہ تک، جب تک ظاہری اعتبار سے امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھالا. اور میں نے کل جملہ کہا تھا آپ سے کہ چوتھے امام کی حیات طیبہ کو اس اعتبار سے دیکھنا ضروری ہے کہ معصومین کے اعتبار سے چوتھے امام 6 نمبر پر ہیں، امامت کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہیں. لیکن ان 6 معصومین میں، ابتدائی 6 معصومین میں، جو سب سے زیادہ طویل دوران ہدایت ملا ہے وہ چوتھے امام کو ملا. امام کی ولادت کب ہے؟ سن 38 ہجری، 38 ہجرہ. یاد رکھیے گا اس بات کو. 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجرہ. 38 ہجرہ کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال میں 40 ہجری آ گئی. یعنی امام کی ولادت کے 2 سال بعد مولا کائنات کی شہادت ہوئی، دادا کی. اس کے تقریباً ولادت کے 12 سال بعد سن 50 ہجری میں امام مجتبیٰ کی شہادت ہوئی. یعنی 12 سال کے تھے امام جو ہے ذی العابدین علیہ السلام کہ جب مولا امام حسن مجتبیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آلموسٹ 22 سال کا سن مبارک ہے جب کربلا کے واقعات پیش آئے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے، the young age of 22. یہ ساری باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو ساری باتیں نظر آئیں گی. اور 22 سال کے سن میں امام نے ان مراحل کوفہ و شام و دربار شام اور زندان شام کو انجام دیا کہ جب کہیں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ گردن جھکی ہے، کہیں پر نظر آتا ہے کمر جھکی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یعنی ایک عجیب ہے، واقعاً درد ہے. لیکن عزیزان گرامی عجیب بات ہے، میں نے پہلی مرتبہ نہیں پڑھا ہوں چوتھے امام کے حوالے سے، مجھے معلوم ہے میں نے کئی سالوں سے مسلسل جو ہے جب بھی موقع ملتا ہے، بالخصوص محرم کے ایام میں اگر کسی ایسی جگہ جاؤں یا پہلی مرتبہ ہوتی تو میں ضرور چوتھے امام کے حیات طیبہ پڑھتا ہوں. لیکن پوری ریسرچ کے بعد کل 2 واقعات ملتے ہیں بچپن کے. 22 سال کی سن کے صرف 2 واقعات. کئی ساری کتابیں کھنگال ڈالیں، اس کے علاوہ واقعات نہیں ملتے. لیکن یہ 2 واقعات ہی ایسے ہیں کہ جو امام کے مکمل طور پر بچپن کو بیان کر دینے کے لیے کافی ہے. اتنے سارے بزرگان کے ضمن میں جو ہے وہ چوتھے امام زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید کھل کر واقعات اچھا کسی کے نہیں ملتے. بہت کم لوگ پوچھتے ہیں مولا عباس کے واقعات بتائیں. بھئی کہاں سے ملیں گے؟ امام علی موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، تو کہاں سے کسی اور کے واقعات سامنے آئیں گے؟ جناب زینب کی شخصیت کا بتائیں، وہ تو ویسے ہی مستور ہیں. تو نہیں ملتے ہیں واقعات. آپ ڈھونڈنے بھی جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے آپ کو 1 واقعہ، 2 واقعہ، 3 واقعات مل جاتے ہیں، تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ بہت کچھ مل گیا، ورنہ نہیں مل پاتا. چوتھے امام کے حوالے سے خود علامہ ذیشان حضرت جوادی نے جو کتاب لکھی ہے نقوش عصمت، اس کے اندر بھی صرف انہی 2 واقعات کا تذکرہ ہے. اور قبلہ نے مکمل ریسرچ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ صرف نچوڑ اور خلاصہ تھا جو پورا کا پورا لکھ دیا. ورنہ آپ بہار کو دیکھیں، دوسری کتابوں کو دیکھیں، یہ واقعات. ایک واقعے کا تعلق امام کے کافی بچپنے سے ہے، ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ لڑکپن کی ایج ہے، اگرچہ لفظ بچپن استعمال کیا گیا.
جو بالکل بچپن کا واقعہ ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ چوتھے امام کے زمانے میں بیمار پڑے، اور بیمار پڑنے کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بعد تشریف لاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آتے ہیں بیٹے کے پاس. اب جب بچہ بیمار ہے، باپ کون؟ باپ کائنات کا سردار حسین بن علی جیسا. کچھ باتیں جو شاید میں اور آپ نہ سمجھیں، لیکن جو اہل ہیں وہ سمجھتے ہیں. اب امام جب آئے ہیں تو کسی اور کے سرانے نہیں آئے، خود امام کے سرانے آئے. آنے والا امام ہے، جس کے سرانے وہ بھی امام ہے. اور ابھی مرتبہ بیٹے سے سوال پوچھتے ہیں، بیٹا تھیرے سے چاہتے کیا خواہش ہے آپ کی، بتائیے. اب اگر عام باپ اور بیٹا ہوتا تو جو بیٹے نے ساری باتیں سوچ کے رکھی تھی کہ ابو آئس کریم دلا دیں گے یا مثلا فلاں چیزیں دلا دیں گے وغیرہ وغیرہ جو ہوتی ہے بچوں کی خواہش ہے. لیکن یہاں پر ایک امام معصوم سے سوال کر رہا ہے، بیٹا کیا خواہش ہے. یعنی خود اس جملے کا وزن میں اور آپ بھی سمجھ پائیں گے. گویا ایک اوپن آفر ہے جو امام معصوم کر رہا ہے، اور کس کو کر رہا ہے؟ اس کو جس کو اہل، جس کو پتا ہے جملے کا وزن کتنا ہے. لیکن عجیب بات ہے، جیسے ہی مولا سید شہداء نے اپنے فرزند سے سوال کیا کہ بیٹا بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہیں آپ. بابا کو دیکھا اس بیماری کے عالم میں، اور ایک ہی جملہ کہا کہ بابا میری خواہش ہے کہ آپ پروردگار سے دعا فرما دیں کہ خداوند متعال میرا نام ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں. بڑی بات، بڑی بات. یہ ایام چوتھے امام کے ایام ہیں. آف کورس میں مصائب پر آؤں گا، میں مصائب میں پڑھ رہا ہوں، لیکن خیر مجھے معلوم ہے واقعاً یہ ذکر ایسا ہے اہل بیت اطہار کا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب ان کا ذکر آتا ہے، ان کی باتیں آتی ہیں تو بے اختیار، شاید وہ مصائب کی شاید نہیں ہوتے تو عقیدت کے آنسو ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں کہ ہم واقعاً خوش نصیب میں پروردگار نے کن ہستیوں کو ہمارے لیے ہادی و رہبر بنایا، کن ہستیوں کو ہمارے لیے امام بنایا، کن ہستیوں کو ہمارے لیے جو رہنما بنایا. کہ بابا دعا فرما دیجئے، خداوند متعال میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے جو اس کی قضاء و قدر پہ راضی رہتے ہیں، اس کی رضا پہ خوش رہتے ہیں. عزیزان گرامی بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان مراحل تک پہنچنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. لیکن عزیزان گرامی کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جملہ کہہ کر اپنے آپ کو ہم جو بچا لیں گے کہ ہمارے بس کی بات نہیں، لہذا ختم ہوگی بات، جو ہمارے بس کی بات نہیں لہذا ہمیں کرنا بھی نہیں ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ کچھ دنوں پہلے، رمضان محرم سے پہلے، اب نظر نہیں آیا دوبارہ، لیکن محرم سے پہلے چلا واٹس ایپ پر، آپ کو بھی آیا ہوگا، شاید یاد آ جائے گا آپ لوگوں اگر آیا ہوگا تو. نہیں آیا ہوگا تو اچھی بات ہے، جملہ سن لیں. بڑا کام کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم. تو محبت کا یہ والا معیار تو نہیں چلے گا نا. جنت کی بات آئی تو کیا کہا؟ جہاں علی وہاں ہم. عمل کی بات آئی تو کہا کہاں علی کہاں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں خدا نہ خواستہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنت میں جہاں علی وہاں ہم اور عمل میں بھی جہاں علی وہاں ہم، پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کہاں علی کہاں ہم. عزیزان گرامی آپ دیکھیے، چھوٹا سا بچہ جب کسی سے عشق کرتا ہے، میں بہت ہی سادہ الفاظ میں بات کرنے کا عادی ہوں، آپ کو معلوم ہے، بہت ہی سادہ. چھوٹا بچہ بھی اگر کسی سے عشق کرتا ہے، کسی کارٹون کیریکٹر سے، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں امام کو نہیں ملانا چاہ رہا ہوں لیکن سب سمجھانے کے لیے، اگر وہ کسی کارٹون کیریکٹر سے بھی پیار کرتا ہے نا چھوٹا بچہ کہ یہ کارٹون مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے بیگ بھی ویسا دلا کے دو، نظر آئے دنیا کو پتا چلے کہ مجھے اس کیریکٹر سے پیار ہے. مجھے جوتے بھی وہ ڈیزائن کے دلا کے دو، مجھے لنچ باکس بھی ڈیزائن کا دلا کے دو، مجھے ڈرائنگ کی بک بھی اسی کلر کی دلا کے دو، اسی ڈیزائن کی دلا کے دو، مجھے کاسٹیوم بھی اسی طرح کا دلا کے دو تاکہ پتہ چلے. یعنی چھوٹا بچہ ہے، عقل نہیں ہے، اتنا سمجھ میں آتا ہے جس سے پیار کرتا ہوں میرا وجود بتائے کہ مجھے کس سے پیار ہے. تو اگر علی سے پیار ہے تو کیوں یہ خواہش نہیں کہ میرا وجود بتائے کہ مجھے کس سے پیار ہے. میرا وجود پتہ ہے مجھے کس سے پیار ہے. کسی کو دیکھ کے کہہ دے اچھا یہ ہوگا علی کا ماننے والا. بابا میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے خدا
کہ جو خدا کی قضاء و قدر پہ راضی رہتے ہیں۔ قضاء و قدر پہ راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قضاء و قدر پہ راضی رہنے کا مطلب میں بہت آسان، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہے، لہذا آسان سا جو ترجمہ ہے اس کا قضاء و قدر پہ راضی رہنے کا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا اپنی میں کو نکال دو، تو پہ آ جاؤ۔ قضاء و قدر پہ راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا مانگنا چھوڑ دو، بس ایک بہت ہی باریک مرحلہ ہے جس پر لا کے چھوڑنا چاہ رہا ہوں بات کو۔ دعائیں مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ ہر دعا کا آغاز میں ہے، میرے بیمار کو شفا دے دیں، میرے رزق میں اضافہ کر دیں، میرے بچوں کی تربیت ہو جائے، میرا گھر بن جائے، میرا کاروبار ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، میرا اسیر رہا ہو جائے، میری جان مال محفوظ رہے، میں ہر جگہ میں۔ یہ دعا اور قضاء و قدر کے اندر بڑی باریک بات ہے۔ بات یہ ہے کہ دعا مانگو یعنی اس کی بارگاہ میں اپنی خواہش پہنچا دو کہ معبود میں چاہتا یہ ہوں، میری خواہش یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، لیکن میں راضی اس پر نہیں ہوں جو میں چاہتا ہوں، راضی اس پر ہوں جو تو چاہتا ہے۔ اور یہ بھی وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہش کا اظہار کر دو، اسی لیے کہا ادعونی، تم سے دعا مانگو۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کسی عظیم ذات سے اٹیچ ہونے کی فطرت اس نے ڈال کے رکھی ہوئی ہے، لہذا وہ پسند کرتا ہے کہ تم اسے مانگو، لیکن مانگنے کے بعد آرڈر مت چلاؤ کہ دے گا تو ٹھیک ورنہ نہیں مانوں گا۔ اپنی خواہش کا اظہار کر دو، اس کی قضاء و قدر پہ راضی رہو۔ یکی درد و یکی درمان پسندت، یکی وصل و یکی ہجران پسندت، من از درمان و درد و وصل و ہجران پسندم آنچرا جانان پسندت۔ فارسی کے اشارے بڑے خوبصورت ہیں، کسی کو درد پسند آتا ہے، فارسی کی چار الفاظ استعمال کیے شاعر نے بڑے خوبصورت طریقے سے، یکی درد و یکی درمان پسندت، کسی کو درد پسند آتا ہے، کسی کو درمان پسند، درمان یعنی علاج۔ یہ عشق مجازی کی باتیں، عشق حقیقی لیا بڑا مزہ آئے گا۔ یکی درد ہو یکی درمان پسندت، کسی کو درد کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو درمان اور علاج کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یکی وصل ہو یکی ہجران پسندت، کوئی وصل کی باتیں کرتا ہے، کوئی ہجران کی باتیں کرتا ہے کہ نہیں؟ عشق مجازی میں آپ کو یہی ملے گا، کہیں وصال ملے گا، کہیں پہ ہجر کی باتیں ہوں گی، دوریوں کی باتیں ہوں گی۔ یکی درد ہو یکی درمان پسندت، یکی وصل ہو یکی ہجران پسندت۔ پھر یہ کہتا ہے من از درمان و درد و وصل و ہجران، چاہے درد کی بات ہو یا درمان کی بات ہو، وصل کی بات ہو کہ ہجران کی بات ہو، پسندم آنچرا جانان پسندت، میں خود کچھ پسند نہیں کرتا، میری جان کو کیا پسند ہے، میرے محبوب کو کیا پسند ہے، جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ کیونکہ جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو اپنے آپ کو فوقیت دے رہا ہوں، جب اس کی بات کرتا ہوں تو اس کی خواہش کو فوقیت دے رہا ہوں۔ یہی تو ائمہ تحریر نے سکھایا کہ بابا رب العزت کی بارگاہ میں ایسے سرنڈر ہو جاؤ جیسا وہ چاہتا ہے ویسے بن جاؤ۔ چوتھے امام کی زندگی کا بچپن کا واقعہ جو ہم جوانی میں بھی حاصل نہیں کر پاتے، شاید بڑھاپے میں بھی کبھی حاصل نہیں کر پاتے۔ بابا میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جو رضا قضاء و قدر الہی پر راضی رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا چوتھے امام؟ جو بچپن میں اس منزل پر ہے اس نے کوفے اور شام کو برداشت کیا، اس نے کوفے اور شام کو برداشت کیا۔ ہے وقت تھوڑا سا، میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد مصائب پر آتا ہوں میں، اور بس بچپن آج مکمل ہو جائے گا تو پھر بات کو ہم کل آگے ویسے بھی آگے بڑھا دیں گے، پھر اس لیے کہ اب دامن وقت میں مزید گنجائش بھی نہیں ہے، میں 5 دنوں میں ان باتوں کو مکمل کرنا ہے، ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ بہرحال ایک اور واقعہ جو چوتھے امام کے حیض طیبہ سے ہمارے سامنے آیا، ان کے بچپن کا واقعہ، اور لکھا ہے کمسنی کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالکل کمسنی کا واقعہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال بچپنے کا ہی ہے، یا یوں سمجھ لی ٹین ایج جس کو آپ کہتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم اس واقعے کے راوی ہیں، وہ خود اپنے زمانے کے صوفیہ کرام میں سے گزرے اور بہرحال بڑا آدمی ہے، اور نام ہے اس کا ہسٹری کے اندر ابراہیم ابن ادہم۔ یہ کہتا ہے I was going to مکہ، میں جا رہا تھا مکہ کی طرف سفر میں، اور یہ اب آج کا دور نہیں کہ جب ہوٹلز اویلیبل ہیں اور کاروان سرا اویلیبل ہے، وہ ایک زمانہ تھی، ٹھیک ہے اب جا رہے ہیں تو صحرا ہے پورا مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ آج بھی سڑک کو نکال دے تو دونوں طرف جو ہے وہ پہاڑیاں ہیں اور صحرا اور اسی طرح کی، صحرا تو خیر نہیں لیکن پہاڑیاں اور ریگستان بھی نہیں ایگزیکٹلی، لیکن بہرحال بنجر زمین ہے سب کچھ۔ کہتے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بچے کو کہ جو مکہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی کچھ نہیں،
اب چونکہ ابراہیم بن ادھم نے لفظ بچہ استعمال کیا ہے، لہٰذا روایت کے اندر یہ کم سن بچہ آ گیا. ایک بچے کو میں نے دیکھا جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مکہ کی طرف جا رہا ہے. اچھا میں جا رہا ہوں سارا سامان لے کر، اپنی بھی جا رہا ہے، اکیلا کچھ بھی نہیں اس کے پاس. میں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہارا سامان سفر کہاں ہے؟ تمہارے پاس سواری نہیں ہے. ہاؤ لانگ یو وانٹ ٹو واک؟ کتنا چلو گیا؟ جو بھی جاتا ہے لمبے سفر پر سواری کا جانور اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. پھر اگر تھک گیا تھوڑی دیر پیدل چلے گا، پھر سواری پر بیٹھ گیا. کہ آج کل کی سواریاں جس میں ہم بیٹھتے بڑی کمفرٹیبل ہیں، کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کتنا ان کمفرٹیبل سواری ہے. اس سے کوئی ٹیک نہیں ہے، کوئی اکنامی بزنس کلاس نہیں ہے. بڑی مشکل سواری ہے گھوڑا. ویسے اگر دیکھنے میں اچھا لگے لیکن بڑی مشکل سواری ہے. اسپیشلی انسان مسلسل اچھل کود کر رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تو اتنا کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا. لیکن بہرحال تم کچھ لے کر نہیں جا رہے ہو. اور اس وقت جو تاریخ میں جو جملہ امپورٹنٹ ہے چوتھے امام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، بڑا خوبصورت جملہ امام نے 3 جملوں میں بات کو مکمل کر دیا. بلکہ 3 جملے بھی ایسے جس میں ہر جملہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے. بس فرمایا جیسے ابراہیم ادھم نے سارے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اس بچے کے اوپر. اس بچے نے دیکھا ابراہیم ابن ادھم کو اور کہا کہ سنو ابراہیم ابن ادھم، زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا. ختم ہو گیا. تم جو بات کر رہے ہو کہ زاد راہ کیا ہے میرا، تو میرا زاد راہ میرا تقوی ہے. اچھا حج کے سفر کے اندر بڑا خوبصورت اشارہ ہے، جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں. اور حج کے دوران یہ آیت پہ تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس آیت پر بات بھی ہوتی ہے. اور عجیب ہے یہ آیت کہ جب تم سفر حج اختیار کرو فتزودوا، تو دیکھو زاد راہ لے کر چلنا. اور یہ حج کے سفر میں جب عرفات کے میدان کے لیے تیار کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر، تو وہاں پر یہ آیت کا ایک حصہ ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. یاد رکھنا بہترین زاد راہ تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جب سفر حج کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر یہ آیت موجود ہے. امام نے کہاں سے لنک کیا کہ زادی تقوایا، جو پروردگار نے زاد سفر لانے کا کہا ہے وہ لے کر چل رہا ہوں، میں تقوی کو لے کر چل رہا ہوں. وراحلتی رجلایا، تم نے جو بات کی سواری کی تو میرے 2 پیر جو ہیں وہ میری سواری. راحلتی رجلایا وقصدی مولایا. اور تم نے کہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو بھائی میں کہیں اور نہیں جا رہا، اپنے مولا کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں. بچپن ملا تو ایسا ملا، جوانی ملی تو ایسی ملی سفر حج کے حوالے سے. عجیب ہے امام کی جوانی سفر حج کے حوالے سے. اور یہ پورا موضوع ہے، اس پر 1 گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے کہ امام کا انداز کیا تھا عوام الناس کی خدمت کرنے کا. لیکن دیکھیں لوگوں کی جو خدمت ہے نا، انسانوں کی، اپنے مومنین بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، یہ ہر ایک کی نصیب میں نہیں آتی. یہ ائمہ طاہرین کی سنتیں. خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں خدا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، دوست عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. چوتھے امام کا طریقہ کار کیا تھا؟ سفر حج اختیار کرتے تھے، ایسے کاروان کو چوز کرتے تھے جس میں ان کا جاننے والا کوئی بھی نہ ہو، بطور خاص کوئی جاننے والا نہ ہو. اب آج کل کا دور تو ہے نہیں کہ میڈیا کے ذریعے تصویریں پہنچ گئی ہیں ہر جگہ پر، نہیں پہچانتے لوگ جب تک تعارف نہ کروایا جائے. جوان ہے، کاروان جوائن کر لیا اور وہ کام کر رہے ہیں جو بعض اوقات غلام بھی کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہیں. اس دور میں سفر حج آسان سفر نہیں تھا، کئی دن لگتے تھے مدینہ سے مکہ پہنچنے میں. ایسے کاروان کو چوز کر لیا جس پہ جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، پھر ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، جو مسافروں کی مشکلات ہیں اس کو سالو کر رہے ہیں. کاروان والے ایک ہی بات جانتے ہیں، بابا کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنا اچھا جوان ہے، اس کی منہ میں نہ نہیں ہے، جو کہو وہ کر دیتا ہے، جو کام کہو کر رہا ہے. اچھا ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، کوئی اور کاروان پہنچ گیا مدینے والا جو جانتا تھا امام کو، دیکھا کہ امام اس طرح سے کام کر رہے ہیں، آگے کاروان والوں کے پاس ہے. کاروان والوں تمہیں خیال ہے تم کیا کر رہے ہو، یہ کون ہے جسے خدمت کے لے رہے ہو؟ کا نہیں پتا، لیکن بہت نیک آدمی، بہت نیک جوان ہے. کئی نیک جوان تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ علی ابن الحسین زین العابدین. کاروان والوں کو پتا چلا، ہاتھ جوڑ دیا آپ کی خدمت میں. مولا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ امام ہیں، ہم نے آپ سے کیسے کام کروائے، ہمیں آپ کی خدمت کرنا چاہیے. سنو کہ کیا کرتے تھے امام، سنو کہ کیا کرتے تھے.
رات کو سوئے، صبح اٹھے، کاروان والے دیکھا کہ وہ جوان، پورا کاروان ہے، وہ جوان جا چکا ہے کسی ایسے نئے کاروان میں جہاں پہچاننے والا کوئی نہ ہو۔ بس میرے گفتگو کو، ہم نے مصائب نہیں پڑھے ابھی تک، لیکن آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ گفتگو مکمل ہو چکی، 2 جملے میں مصائب کی پڑھ تو سے۔ یہ انداز ہے امام کا، پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی ائمہ کی زندگیاں بھی اسی انداز سے گزری، لیکن بطور خاص سفر میں مسافروں کی حاجتوں کا خیال رکھنے کا یہ انداز چوتھے امام کے علاوہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ شاید چوتھے امام کو پتا تھا کہ سفر کے دوران کوئی چیز مانگی جائے اور نہ ملے تو کیا گزرتی۔ یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا، اجر و کمال، اجر و کمال، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا۔ آپ میں سے اکثر سبھی سفر کر کے یہاں پر آئے، کیسا ہوتا ہے جب انسان پردیس میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، جان پہچان والا بھی نہ ہو، صرف اپنی زبان بولنے والا کوئی مل جائے نا تو انسان کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، ہاں اپنا ساتھی مل گیا، کوئی اپنا نظر آ گیا جس سے بات کر سکتا ہوں۔ کیا درد ہوگا سید سجاد کا، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے۔ کیا درد ہے، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے۔ کس انداز سے اور کس در سے میرا مولا گزرا۔ جب مدینہ پہنچے ایک مرتبہ ایک مسافر نظر آیا، دیکھیں یہ بات عجیب مسافروں کی، تو مسافروں کی بات ہی کرتے ہیں، بات ختم کی میں نے، آپ نے گریہ کیا، خدا ناسوں کو قبول فرمائے۔ مدینہ منورہ کی بازار سے گزر رہے تھے، ایک مسافر نظر آ گیا، اجنبی یہ نہیں جانتا، نہ امام کو پہچانتا نہ امام اس کو پہچانتے، لیکن اس کے پاس چلے گئے، سلام کیا، اسے جواب دیا، کہا بھائی تو مسافر ہے؟ کہنے لگا ہاں مسافر ہوں۔ کہا تو نے سوچا کہ اگر اس پردیس میں تجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اب وہ بھی نیا آدمی کہنے لگا پتہ نہیں کیسے سوال کر رہا ہے پوچھنے والا۔ کہا بھائی تو کیسی باتیں کر رہا ہے موت کی؟ کہا نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر تُو نے سوچا اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کہاں سوچا ہے اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میں کون سا پردیس میں ہوں؟ میں ہوں تو مسلمانوں کے شہر میں، اگر مر بھی گیا میرا کوئی نہیں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا جو مجھے غسل دے دے گا، کوئی نہ کوئی ہے جو آ جائے گا مجھے کفن پہنا دے گا، کوئی نہ کوئی میرے لئے قبر کھود دے گا، میں مسلمان تو ہوں، مجھے دفنا دیا جائے گا۔ بس اتنا سنا، کربلا کا رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بابا مسلمان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اس کی لاش میں غور و کفن نہیں پڑی رہے گی۔ ہائے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن تک جلدی زمین پر جنازہ بے غور و کفن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ معبود ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال عزت زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہے بالخصوص ہمارے عزیز کی والدہ بیمار ہے، جنہوں نے اور دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بیماروں کے لیے کہا گیا، پالنے والے بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ معبود ہم میں سے جو مقروض ہیں سب کی قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں فرش عزا بچھا ہے، جہاں جہاں عزادار موجود ہیں، ہر عزادار کی، ہر فرش عزا کی حفاظت فرما۔ دشمنان ایمان و اسلام و انسانیت اور عزاداری اگر قابل ہدایت نہیں میرے معبود، سب کو جہنم واصل فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اور اپنے آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔